اور بغیر تحقیق اور گواہوں کے بے حیائی کا بہتان ایک انسان پہ آپ نہیں لگا سکتے، ایک پہ آپ تو لاکھوں پہ لگا رہے ہیں، ایک پہ بھی نہیں لگا سکتے۔ جھوٹ بول کر کریڈٹ لینا، اس کا کوئی تصور نہیں ہونا چاہیے۔ عبارت کو بدل کر خیانت والا کام کرنا، جگاڑ لگانا، یہ آپ کو بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ تمسخر اڑانا، یہ آپ کی اتنی گندی عادت ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے سختی سے تنبیہ فرمائی ہے۔ میری تو سمجھ میں بات نہیں آتی کہ آپ قرآن ہاتھ میں پکڑ کے اس میں کیا تلاش کرتے ہیں۔ اس میں آپ اپنے لیے تلاش نہیں کرتے کہ مجھے اللہ نے کیا فرمایا، پھر کسی کی غیر موجودگی میں اس کے عیبوں سے پردہ اٹھانے کا کام آپ بیٹھے ہوتے ہیں۔ آپ حاجی عبدالوہاب پر شروع ہو جاتے ہیں، آپ مفتی تقی صاحب پہ شروع ہو جاتے ہیں، 5 لاکھ انہوں نے سامنے واپس کیا ہے، بعد میں 10 لاکھ اکاؤنٹ میں آئے گا۔ آپ ایسی آپ کو خواب آتی ہے؟ آپ کہیں اسکیزوفرینیا کے مریض تو نہیں ہیں جس کو خیال آتا ہے اور وہ اس کے پیچھے چل پڑتا ہے؟ اب لوگوں کو کوئی آپ کو واقعہ مل جاتا ہے تو آپ کو لگتا ہے جیسے یہ پیچھے کم پڑ گیا، پیچھے اندھیرے میں رات کو یہ ہوتا ہوگا، وہ ہوتا ہوگا، اور آپ اس کو بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ اسکیزوفرینیا کے مرض کی علامات ہیں، آپ کو چیک کروانا چاہیے۔ 7 باتیں میں نے بتائیں، 8ویں بات یہ کہ آپ کبھی بھی اپنے فالوورز پہ، لائکس پہ، ویورز کی تعداد پہ بھروسہ نہ کیجئے گا۔ یہ ویورز اس سے زیادہ تو میں نے دیکھے ہیں، بعض لوگوں نے تو انٹرنیٹ پہ، یوٹیوب پہ صرف اپنے سونے کی ویڈیو لگائی ہوئی ہے، ان کو بھی بڑے لائک ملے ہوتے ہیں۔ آپ یہ نہ سمجھیے آپ کو 10 لائک میں ملیں لیکن آپ کی سچائی پہ ملیں، آپ کے اخلاص پہ ملیں، آپ کے عاجزی پہ ملیں تو وہ آپ کے لیے قیمتی ہیں۔ یہ جتنے لائک ہیں یہ آپ کو تباہ کرنے کے لیے ہیں۔ یہ تکبر کے لائکس مل رہے ہیں، آپ کو منہ پھٹ ہونے کے لائکس مل رہے ہیں، آپ کو بہتان لگانے کے لائکس مل رہے ہیں۔ یہ آپ کا ذخیرہ، یہ آپ کو ڈیمیج کر رہا ہے۔ آپ اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار رہے ہیں اور آپ قیامت کو اس کے پکڑے ہوئے ہوں گے، اور یہ لوگ بھی آپ کے پیروکار بھی پکڑے جائیں گے۔ مقبول داعی بننا ہے، آپ نے اللہ کو راضی کرنے والا داعی بننا ہے تو سب سے پہلے حکمت اور دانائی اللہ سے مانگیں۔ یہ قرآن کھولنے سے نہیں ملتی، یہ حدیث کی کتابیں پڑھنے سے، علمی کتابی ہونے کا دعویٰ کرنے سے نہیں ملتی۔ یہ حکمت آپ کو شاید آپ نے اس کی نیت نہیں کی یا اس کی کوشش ہی نہیں کی۔ ہمیں عمریں گزر گئی ہیں حکمت مانگتے ہوئے، اور ہم اب بھی حکمت مانگتے ہیں کہ اللہ حکمت عطا فرمائیے، کس وقت کیا بات کرنی چاہیے، کس کے بارے میں کیا رویہ اپنانا چاہیے۔ ایسی غلطیوں سے ہم پناہ مانگتے ہیں۔ انشاءاللہ میری زندگی جتنی رہی، میں نے جتنے ویڈیو ریکارڈ کروائے، مرزا صاحب آپ کو میرے پلیٹ فارم سے کوئی بونگی نہیں ملے گی، اور کوئی بہتان نہیں ملے گا، کوئی جھوٹ نہیں ملے گا، کوئی چغلی اور غیبت نہیں ملے گی۔ آپ اپنے بارے میں اپنے پلیٹ فارم پہ جو کچھ اپلوڈ کر چکے ہیں، آپ اگر اس کو ڈیلیٹ نہیں کریں گے، رجوع نہیں کریں گے، معافی نہیں مانگیں گے تو آپ سمجھ لیں کہ آپ نقصان اٹھا رہے ہیں۔ پہلی چیز مقبول داعی کے لیے حکمت اور دانائی مانگیں۔ دوسری بات، آپ بصیرت اللہ سے مانگیں۔ آپ کو بصیرت نہیں عطا ہوئی، جس کو بصیرت عطا ہو جاتی ہے وہ ایسا کنفیوزڈ نہیں ہوتا۔ کنفیوژن آپ نے اتنی آپ کے اندر آ چکی ہے کہ لگتا ہے آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی کہ میں کیا جواب دوں، میں کیا کروں، میں ان کے خلاف کیا کروں۔ بصیرت ہوتی ہے تو آدمی سٹریٹ فارورڈ ایک اس کا نظریہ ہوتا ہے، اس کے اندر اصلاح کا، اس کے اندر مفاہمت کا، اس کے اندر اخلاص کا وہ جذبات ہوتے ہیں۔ پھر تیسری بات، تکبر کا نام و نشان نہیں ہونا چاہیے آپ کے اندر۔ اپنے اوپر آپ کے خوف ظاہر ہونا چاہیے کہ آپ اللہ سے ڈرتے ہوئے لوگوں کے سامنے آتے ہیں، آپ کا لہجہ، آپ کا انداز، اس میں آپ کے اوپر اللہ کے خوف کا اظہار ہونا چاہیے۔ اور بغیر تحقیق اور گواہوں کے بے حیائی کا بہتان ایک انسان پہ آپ نہیں لگا سکتے، ایک پہ آپ تو لاکھوں پہ لگا رہے ہیں، ایک پہ بھی نہیں لگا سکتے۔ جھوٹ بول کر کریڈٹ لینا، اس کا کوئی تصور نہیں ہونا چاہیے۔ عبارت کو بدل کر خیانت والا کام کرنا، جگاڑ لگانا، یہ آپ کو بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ تمسخر اڑانے کی جرت آپ کی نہیں ہونی چاہیے۔ تمسخر اڑانا یہ آپ کی اتنی گندی عادت ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے سختی سے تنبیہ فرمائی ہے۔ میری تو سمجھ میں بات نہیں آتی کہ آپ قرآن ہاتھ میں پکڑ کے اس میں کیا تلاش کرتے ہیں۔ اس میں آپ اپنے لیے تلاش نہیں کرتے کہ مجھے اللہ نے کیا فرمایا۔ صاف صاف اللہ تعالیٰ نے مردوں کو منع فرمایا کہ تم تمسخر نہ اڑانا، اور عورتوں کو منع فرمایا، اور آپ بیٹھتے ہی اس طریقے سے آپ اپنے دین کے بڑوں کو ایسے ان کا تصور پیش کرنا شروع کرتے ہیں، میاں میاں
آپ کا لہجہ تمسخرانہ، آپ کے الفاظ تمسخرانہ، اور آپ اس کے پیچھے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ انہوں نے بے حیائی، ایسی بے غیرتی پھیلائی جس کام میں بے حیائی اور بے غیرتی کا تصور ہی نہیں ہے، آپ اس کو اتنا لمبا کرتے ہیں کہ اب تک جتنی چل رہی ہے وہ شاید آپ سمجھتے ہیں کہ انہی کی وجہ سے چل رہی ہے۔ وہ دو بزرگ کی کل قیامت کو آپ کو پکڑ لیں گے تو آپ کا کیا بنے گا؟ پھر کسی کی غیر موجودگی میں اس کے عیبوں سے پردہ اٹھانے کا کام، آپ بیٹھے ہوتے ہیں، آپ حاجی عبدالوہاب پر شروع ہو جاتے ہیں، آپ مفتی تقی صاحب پہ شروع ہو جاتے ہیں، 5 لاکھ انہوں نے سامنے واپس کیا ہے، بعد میں 10 لاکھ اکاؤنٹ میں آئے گا، آپ ایسی آپ کو خواب آتی ہے؟ آپ کہیں اسکیزوفرینیا کے مریض تو نہیں ہیں جس کو خیال آتا ہے اور وہ اس کے پیچھے چل پڑتا ہے؟ آپ کا مزاج اسی طرح کا ہے جیسے انجینئر اور سائنسدان کا ہوتا ہے کہ تھیوری بنا دی کہ انسان بندر سے بنا ہے، ہاں مشکلات میں لکھ دیا کہ دونوں کے درمیان والا جو ٹرانزیشن ہو رہی تھی اس کے فوسل نہیں مل رہے۔ آپ کو فوسل تو کوئی نہیں مل رہے، آپ کہتے ہیں بس منع پیش کیے جاتے ہیں، ہاتھ رکھا سینے پہ اور آپ کہتے ہیں جی یہ تو کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ اس کتاب میں آپ تو ایسی کتابیں اٹھا کے جلانے والا سمجھا تھا میں آپ کو کہ آپ ایسی کتابوں کی بات ہی نہیں کریں گے، آپ کہیں گے ان کو تو دفع کرو۔ آپ اس کتاب کو لے کر اس کے بیانیے کو تبدیل کر کے اور عوام کو آپ کھڑا کر رہے ہیں مولویوں کے خلاف۔ 7 باتیں میں نے بتائیں، 8ویں بات یہ کہ آپ کبھی بھی اپنے فالوورز پہ، لائکس پہ، ویورز کی تعداد پہ بھروسہ نہ کیجئے گا۔ یہ ویورز اس سے زیادہ تو میں نے دیکھے ہیں، بعض لوگوں نے تو انٹرنیٹ پہ، یوٹیوب پہ صرف اپنے سونے کی ویڈیو لگائی ہوئی ہے، وہ سوتے ہیں اور ویڈیو لگا دیتے ہیں۔ بعضوں نے اپنے باڑے میں بھینس کو لا کے اس کی ویڈیو لگائی ہوتی ہے، کسی نے بکری کی ویڈیو، کسی نے بالٹی میں چوہا بھرنے کی ویڈیو لگائی ہوتی ہے، ان کو بھی بڑے لائک ملے ہوتے ہیں۔ آپ یہ نہ سمجھیے آپ کو 10 لائک میں ملیں لیکن آپ کی سچائی پہ ملیں، آپ کے اخلاص پہ ملیں، آپ کے عاجزی پہ ملیں تو وہ آپ کے لیے قیمتی ہیں۔ یہ جتنے لائک ہیں یہ آپ کو تباہ کرنے کے لیے ہیں۔ یہ تکبر کے لائکس مل رہے ہیں، آپ کو منہ پھٹ ہونے کے لائکس مل رہے ہیں، آپ کو بہتان لگانے کے لائکس مل رہے ہیں۔ یہ آپ کا ذخیرہ، یہ آپ کو ڈیمیج کر رہا ہے۔ آپ اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار رہے ہیں اور آپ قیامت کو اس کے پکڑے ہوئے ہوں گے، اور یہ لوگ بھی آپ کے پیروکار بھی پکڑے جائیں گے۔ اصلاح اور ترقی کا ایجنڈا بنائیں، سمجھ میں نہیں آتا تو مجھ فقیر سے مشورہ کر لیں کہ اصلاح اور ترقی کا ایجنڈا کیا ہے، ہم اس پہ کام کر رہے ہیں، ہم بہت سارا کام کر چکے ہیں الحمدللہ کامیابی سے۔ آپ اس ایجنڈے پہ کام کرنا چاہیں تو ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں، ہم آپ کو بڑا بنا لیں گے، اپنے سب سے بڑا عہدہ آپ کو دے دیں گے، لیکن اصلاح اور ترقی کا ایجنڈا ہو، گندا اور بدنام کرنے کا نہیں۔ دینی پروگرامز کی پروفیشنل میڈیا کوریج کا بااعتماد نام، میسج ٹی وی۔